الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و حاضرین گرام، آج میں رمضان الکریم کی وہ رحمتوں و برکتوں والے مہینے میں اس کی وہ خصوصیات جس کی وجہ سے رمضان ہمارے سامنے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا تھا کہ یہ روزے صرف اس امت کو نہیں پہلی امتوں کو بھی دیے گئے تھے۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ ایک سال کا ایک مرتبہ آتا ہے اور ہمارے لیے تربیت لاتا ہے۔ کس نہج پر، کس انداز پر تربیت لاتا ہے، اس پر کچھ گفتگو فرمانا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، رمضان کے سلسلے میں آپ جانتے ہوں گے کہ صبح سحری کا متعین وقت ہوتا ہے، افطار کا متعین وقت ہوتا ہے۔ سحری میں دیر کر دی روزہ شروع نہیں ہوگا اور افطار میں دیر کرنا مکروہ بتایا گیا۔ تو اس کا ہماری ذات سے کیا تعلق ہے؟ رمضان، پہلی بات رمضان ہمارے ذاتی طور پر، روحانی طور پر اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے رمضان آیا ہے۔ چار باتیں اس سے متعلق ہیں، غور فرمائے۔ چار چیزیں ہیں جو رمضان میں ہمیں بار بار کرنی بھی ہیں اور اس بارے میں متفکر ہونا ہے۔ پہلا ہے روحانی اصلاح۔ روحانی اصلاح کا رمضان سے کیا ہے؟ اللہ قرآن نے خود فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ بننا کیسا کرنا ہے؟ اس کو آگے لے کے چلنا کیسا ہے؟ پہلی بات قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کریں کہ قرآن میں اپنا وقت گزاریں۔ دوسرا قرآن کے ترجمے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح کہ اللہ ہمارے سے کیا مخاطب ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو ہم بھول جاتے ہیں، صبح اٹھا، سحری کی اور افطار کا ٹائم آیا، ہم بیٹھ گئے ہاتھ اٹھا کر، لیکن مانگنا کیا ہے نہیں معلوم۔ ارے بھائی، دنیا کا رواج ہے، ہم کسی بڑے آدمی کے در پہ جاتے ہیں تو پہلے پریپیئر ہو کے جاتے ہیں کہ آج مجھے اتنے پوائنٹ پہ بات کرنی ہے، مجھے اس پہ بات کرنی ہے۔ کیوں؟ وقت کم ہے اور بڑے آدمی سے زیادہ باتیں کر بھی نہیں سکتے۔ جب دنیا کے کسی چھوٹے سے جو ادنا سا آدمی ہے، اپنے آپ کو عہدیدار کہتا ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں تو پریپیئر ہو کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے در پہ جانا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا نہیں کہ مانگنا کیا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ گھسی پٹی دعائیں کر لیتے ہیں۔ معزز سامعین، آقا نے کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو۔ تم مانگنے کے لیے پریپیئر ہوں، یا اللہ میں کس لیے مانگوں؟ اپنے لیے کیا مانگوں؟ اپنے بچوں کے لیے کیا مانگوں؟ اپنے والدین کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، پورے ملک کی امن کے لیے میں کیا مانگوں؟ پریپیئر ہو کر جائیں۔ رمضان میں ہر دن تہجد کا جو قیمتی وقت ہے، افطار سے پہلے کا جو قیمتی وقت ہے، اس میں دعاؤں میں مشغول رہ کر، اپنے آپ کو مشغول کر کے خوب دعائیں فرمائے۔ تو پہلا کام ہے، اس سے اصلاحی نفس بنے گا، خود کی اصلاح بنے گی، ذاتی اصلاح بنے گی۔ قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، دعا سے اور تفسیر پڑھنے سے ذاتی اصلاح ہوگی۔ پہلا پیغام تھا۔ اور دوسرا کرداری طور پر اپنے کردار کو درست کرنا۔ اگر گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک آپ کے قول و فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کا مطلب آپ نے صحیح انداز سے رمضان گزارا ہی نہیں۔ آقا نے فرمایا، آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان روزہ ہمیں اخلاقی طور پر بھی درست کرتا ہے۔ حدیث میں بتاؤں، کوئی بندہ آیا آپ سے جھگڑنے کی نیت سے، ارادے کے ساتھ آیا ہے کہ جھگڑا کریں گے، اس وقت میں آپ نے کہا بھائی میرا روزہ ہے، آج مجھے آپ سے جھگڑنا نہیں ہے،
مجھے معاف فرما دے، آپ پر سلامتی ہو، اگر اتنے الفاظ فرما دیں گے، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے روزے کو اپنا ڈھال بنایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بخش دیں گے، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک اپنے اخلاق کیا درست فرمائے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ عمل کرتا ہے، تو اس کا پورا روزہ فقط ایسا ہے جیسا کہ آدمی بھوکا رہا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، اور تیسرا معاشرتی تربیت، جس پہ میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کرم تھا ہم پر، ہم نے سالوں سال بادشاہت کی، بہت ساری ہماری تاریخ ہے، لیکن آج حال کیا ہے کہ غربت نے ہمارے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ غربت کا ایسا نتیجہ نکلا ہوا ہے، غربت نے ایسا ڈیرے ڈالے ہیں کہ ہمارے حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ ہم کوئی متعین نہیں ہوتے، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں، لیکن ہمارا کوئی پلان نہیں ہے۔ ہمیں پلان کرنا چاہیے کس انداز سے کہ وہ مال ہو رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں۔ اب میں تاریخ اٹھا کر دکھاؤں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سب لوگ اپنے صدقہ خیرات لے کر گھومتے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ تاریخ سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ ہوتا کیا تھا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا اس کا ایک مصرف بنا دیا جاتا، اس کو خاص کر دیا جاتا۔ آج بھی ہم جا کر سکولوں میں، کالجوں میں دیکھیے، کچھ بچے تعلیم چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ فیس نہ دینا۔ آج عورتوں کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں، وہ گناہ میں مبتلا ہیں، کیوں؟ حالات پیچیدہ ہیں، اور غربا تاجر جو ہیں وہ برباد ہوتے جا رہے ہیں، روڈ پہ آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مالی۔ اگر ہم پلان ہو کر اس اپنے محلے کو، ہم نے مسجد کو مرکز بنایا، پورے علاقے کی زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد ہم کسی کو متعین کر کے کسی تعلیمی ادارے میں کسی طالب علم کی فیس پہ ادا کرتے تو اس کا مستقبل بن جاتا۔ کوئی چھوٹا سا تاجر تھا، اس کی ہم نے انکوائری کی، بھائی اب تیرے حالات کیا ہیں، اس کی طرف فوکس کرتے، اس کو لیتے، اس پر مال خرچ کرتے، زکوٰۃ کی مال دیتے، وہ تجارت میں لگاتا، تو جو آج مستحق تھا مستقبل میں وہ خود صاحب نصاب ہوگا۔ ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عام مزاج بن گیا، بھائی چاول کی کٹ بنائی، راشن کی کٹ بڑھائی، بانٹ دیا، کیا مطلب کہ وہ بھیک مانگتے ہی رہیں، ان کا مستقبل بنے گا کیسا، ان کو بنانا کیسے ہے؟ فقط ایسے ہی کہ ہم اپنی مسجد کو مرکز بنائیں، اطراف میں جتنے صاحب نصاب ہے سب کو جوڑیں، بھائی اتنا مال ہو رہا ہے، کہاں پہ لگائیں؟ تعلیم میں لگائیں۔ تعلیمی اعتبار سے ہمارا معیار گرتا جا رہا ہے۔ تو معزز سامعین، 3 باتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا پہلا پیغام روحانی پاکیزگی، تربیتی پاکیزگی، اور تیسرا معاشرتی جو فقر و فاقہ ہے اس کی پاکیزگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے برکتیں اور رحمتیں خود بھی اور پوری امت مسلمہ کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔